اس اویس ربانی نامی شخص کی اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پہ حملہ کرنے کی بڑی پرانی وارداتیں ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہی قول آپ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی بات اسی یاسین رافضی نے اویس ربانی نامی شخص کے چینل پہ بیٹھ کے کی. اب ہم یہ بات مان لیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا لا نورث ما ترکنا ہوا صدقۃ. ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہنا چاہیے تھا، ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہنا چاہیے تھا. یاسین رافضی نے افضلیت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ثابت کرنے کے لحاظ سے دعویٰ بنایا. پھر یہی ثابت کیا کہ علی علیہ السلام جو ہیں وہ علم کے لحاظ سے جب افضل ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ افضل وہی ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. اور آج حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ رافضی ہے. یہ یاسین رافضی جو بولی بول رہا ہے یہ جناب کی بولی بول رہا ہے. کہتا ہے کہ علی دا پہلا نمبر اور مقصد ہے علم میں، تو وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، علی دا پہلا نمبر. یاسین رافضی کی گستاخی کا سبب تو یہ حنیف قریشی اور اویس ربانی نامی شخص دونوں ہی برابر کے اس کے جرم میں شریک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سامعین ذی وقار، اسلام دشمن قوتوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنی ناپاک سازشیں کرنے کے لحاظ سے اپنے ایجنٹ تیار کرتے ہیں اور ان ایجنٹوں کے ذریعے سے ہی وہ اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے مسلم قوت کو پاش کرتے ہیں، اسلامی پاور کو پاش کرنے کی وسائل حاصل کرنے میں بظاہر کامیاب ہوتے ہیں. ہمفرے کے اعترافات اگر آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہو تو یقیناً آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا اور ہو چکا ہوگا، اور جو اب تک مطالعہ نہیں کر سکے غیرت مند سنی بھائی اس کا ضرور مطالعہ کریں. خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے برطانیہ نے جو اپنا برطانوی جاسوس بھیجا اور جس کی قیادت میں اور بھی اس کے ساتھ جاسوس آئے، انہوں نے آ کر عربی بھی سیکھی، ترکی زبان بھی سیکھی، قرآن کو بھی پڑھا، حدیث کو بھی پڑھا، اور کئی عرصہ تک وہ قرآن و سنت پڑھتے پڑھاتے رہے اور اسی ماحول میں رہ کر وہ کام کاج بھی کرتے رہے. اور لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ ہمارے عالم صاحب ہیں، یہ ہمارے قاری صاحب ہیں، یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، ان سے بڑا ہمارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے. مگر بالآخر معاذ اللہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا. آج کے حالات دیکھتے ہیں اور پھر اسلام کی چھتری کے نیچے سب سے بڑی سواد اعظم جماعت کو دیکھتے ہیں، چونکہ کفار کو مسلمانوں میں اہل سنت و جماعت جو کہ سواد اعظم ہے، جو کہ ناجی جماعت ہے، اس سے ہی کفار کو ڈر اور خوف ہے، اور کفار اسی اہل سنت و جماعت کو ہی پاش کرنے کے درپے ہیں. تو ان کفار نے اور ان اسلام دشمن عناصر نے اس اہل سنت و جماعت کو توڑنے کے لیے کچھ لوگوں کو جو ہے ان کے ایجنٹ، جو ہے ان کی اعلی کار، جو ہیں ان کے اشاروں پہ کام کرنے والے، انہیں سنیت کا لبادہ پہنایا اور سنیوں میں داخل کیا، اور کئی عرصہ تک وہ سنیت کا راگ الاپتے رہے اور اہل سنت و جماعت کی شان بھی بیان کرتے رہے، اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات بھی بیان کرتے رہے. مگر آہستہ آہستہ اب وہ اپنے ان مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے درپے ہو چکے ہیں جن کے لیے انہیں مامور کیا گیا. ہم موجودہ حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ چینلز، اینکرز لانچ کیے گئے، سکالرز اور مذہبی پیشوا لانچ کیے گئے، بظاہر جو سنیت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، بظاہر جو سنیت کا راگ الاپ رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے حامل ہونے کے دعوے دار ہیں، مگر حقیقت میں وہ اسلام دشمن عناصر کے جو ایجنٹ روافظ کی شکل میں ہیں، ان کے وہ اعلی کار ہیں. یاسین رافضی جس کی دماد مصطفیٰ پیکر شرم و حیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس طیب و طاہر برگاہ میں عرضہ سرائی اور گستاخی پہ مبنی گفتگو وائرل ہو رہی ہے، جس کا سبب ایک چینل بنا اور اس چینل کا ایک اینکر بنا اویس ربانی نامی شخص ہے جو نام نہاد سیافی ہے. مگر ہم نے کئی عرصہ قبل ہی بتا دیا تھا کہ یہ شخص رافضی ہے، اس کے عقائد و نظریات رافضیوں والے ہیں، اس کے تعلقات رافضیوں کے ساتھ ہیں، یا جو رافضیوں کے ہم نوا ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب جیسے، ان کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. تو لہٰذا اس شخص کا ایک ہی مقصد ہے رافضیت کو پروموٹ کرنا، جس کے لیے یہ تغدو کر رہا ہے. یاسین رافضی کی گفتگو آج وائرل ہو رہی ہے،
مگر اس سے قبل اس اویس ربانی نامی شخص نے، اینکر نے، اپنے چینل پہ کس رافضی کو بلا کر کس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس برگاہ میں عرضہ سرائی کروائی؟ اگر تھوڑا سا پیچھے آپ چلے جائیں، اسی اویس ربانی نامی شخص نے اپنے چینل پہ گستاخی صحابہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جنتی ہونے کے لحاظ سے انکار کرنے والے ایک شخص چمن زمان نامی رافضی کو اس نے بلایا۔ کسی بھی صحابی کا نام لے کر جب ہم جنتی کہتے ہیں، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں۔ نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ جس نے اس کے چینل پہ بیٹھ کے یہ گفتگو کی ہوں گے، لیکن جب یہ باتیں کرتے ہیں تو دل پہ چھریاں چلتی ہیں کہ خلیفہ ثالث کے جو باغی ہیں وہ مفتی صاحب کے نزدیک مسلمان بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور خلیفہ رابع کے جو باغی ہیں ان کے بارے میں بغاوت کے معنی بدل رہے ہیں۔ یہ زیادتی نہیں ہے، یہ مولا کائنات کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ خلافت راشدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دفاع خلافت راشدہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اگر خلیفہ راشد ثالث حضرت عثمان بن عفان کے مقابلے میں آئے، آپ کہہ رہے ہیں وہ کافر ہے، میں آپ سے جھگڑا نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ظلم، یہ زیادتی مولا علی کے ساتھ کیوں ہے؟ حضور نے فرما دی قاتل عمار وصالبہ فی النار کہ جس نے عمار کو شہید کیا وہ جہنمی ہے، اور جس نے عمار کا سامان لوٹا وہ جہنمی ہے۔ جب حضور نے فرما دی جہنمی ہے، اب دبے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آئے، یعنی جو ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آئے وہ صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ جس انداز میں اور جس پیرائے میں یہ چمن زمان رافضی گفتگو کر رہا تھا، تو یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ٹھہرا کر کافر کہنا چاہ رہا تھا، بلکہ کہہ رہا تھا اور معاذ اللہ جہنمی کہہ رہا تھا۔ تو یہ اس اویس ربانی نامی شخص کی اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پہ حملہ کرنے کی بڑی پرانی وارداتیں ہیں۔ لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں کی، ہم گاہے بگائے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے۔ اور اسی طرح یہ یاسین رافضی، اس نے اسی اویس ربانی نامی شخص کے چینل پہ بیٹھ کے قضیہ فتق کو بیان کرتے ہوئے وہی بولی جو حنیف قریشی صاحب نے بولی، جس پر مفتیان دعوت اسلامی نے اس پر قرآن سنت سے فتویٰ بھی لگایا کہ جب اس حنیف قریشی نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار یہ الفاظ بولے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور مطالبہ فدق کیا، جس پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، تو آگے سے حنیف قریشی صاحب کی یہ الفاظ تھے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہی قول آپ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، تو ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی۔ یہی بات جو حنیف قریشی نے کی، یہی بات اسی یاسین رافضی نے اویس ربانی نامی شخص کے چینل پہ بیٹھ کے کی۔ بلکہ آپ سن سکتے ہیں حنیف قریشی سے 2 قدم آگے چل کے اس یاسین رافضی نے کیا کہا، آپ سنیے گا۔ اب ہم یہ بات مان لیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا لا نورث ما ترکنا ہوا صدقۃ، حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، کوئی وارث نہیں بنتا، وہ جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو لہٰذا میں شرعی کام جو ہے اس کو ترک نہیں کر سکتا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہنا چاہیے تھا، ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہنا چاہیے تھا، ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے سیدہ حضور نے یہ فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، لیکن آپ آگے، آخری جملہ، آپ آ گئی ہیں، آپ تشریف لے آئی ہیں، یہ سارا کچھ آپ کے بابا کا اور آپ کا ہی تو ہے، ہمارا کیا ہے؟ سارا کچھ، میں بھی آپ کا ہی نوکر، آپ کا ہی غلام ہوں، آپ کے بابا کا ہی غلام ہوں، یہ سارا کچھ آپ ہی کا تو ہے، سارا کچھ آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر۔ سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں گے کہ خلیفۃ الرسول کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اور دوسرا بحیثیت خلیفہ وہ جو حکم دے رہے ہیں، اور یہاں پر ایک گھر کی بات ہے، کیا یہ تقابل برابر ہے؟ یعنی اب یہ یاسین رافضی خلیفہ بلا فصل افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دے رہا ہے معاذ اللہ کہ ان کو یوں کرنا چاہیے تھا، ان کو یوں کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ بھی گستاخی جو تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ کی برگاہ میں عرضہ سرائی ہے، اس کے کروانے کا سبب کون بنا؟ اویس ربانی نامی شخص بنا، جس پر آج تک لوگ خاموش ہیں۔ آپ یہ ویڈیو سنیے اس یاسین رافضی کی، اور اس اویس ربانی کی موجودگی میں، اس کی میزبانی میں یہ گفتگو کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ
آپ اس شخص کے چینل کو واچ کیجئے، جتنے بھی اس کے پروگرام میں مہمان آتے ہیں سوائے حقیقی اہل سنت و جماعت کے، صحیح العقیدہ سنی علماء مفتیان کے، دیوبندی، وہابی، شیعہ اور تفضیلی حنیف قریشی جیسے، اس کے چینل پہ صرف وہی آتے ہیں۔ کسی اہل سنت و جماعت کے صحیح العقیدہ عالم دین، عالم ربانی، مفتیان اسلام کو آج تک اس نے مدعو نہیں کیا، اور پھر جب بھی ان رافضیوں کو یہ بلاتا ہے تو انہی مسائل کو یہ ڈسکس کرتا ہے کہ جو مسائل رافضیوں کے عقائد کو پروموٹ کرنے کے سبب باعث بنے اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو معاذ اللہ مسخ کرنے کے سبب بن سکتے ہیں، انہی مسائل کو یہ ڈسکس کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جو حالیہ ایک مباحثہ ہوا جس کو یہ علمی ٹاکرا کا نام دے رہا ہے یاسین رافضی کے ساتھ، اور یاسین رافضی نے جو افضلیت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا معیار ٹھہرایا علم ہونا۔ آج حنیف قریشی صاحب کا میں نے ایک بیان سنا جس میں موصوف یہ فرما رہے تھے کہ جی میں نے 2019 میں ہی اس یاسین رافضی کے متعلق یہ کہہ دیا تھا کہ یہ رافضی ہے، یہ اہل سنت نہیں ہے۔ یاسین قادری صاحب نامی ایک شخص ہیں، ان کے درمیان ہوا ہے، وہ کہ قادری ان کے نام کا حصہ ہے، تاہم 2019 میں ان کی حرکات و سکنات، ان کے لب و لہجے اور ان کے بعض جملے جو انہوں نے صحابہ کرام کی بابت استعمال کیے تھے، اور جو ان کا لب و لہجہ اور جو ان کے پنچنگ تھی جملوں کے ساتھ، وہ یقیناً اس کو دیکھ کر میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ شخص سنی نہیں ہے بلکہ یہ روافظ کا اعلی کار اور رافضی۔ یاسین رافضی نے جس بیس پہ، جس بنیاد پہ افضلیت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ثابت کرنے کے لحاظ سے اپنا دعویٰ بنایا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کا ہی پہلا نمبر ہے خلافت میں، وہی افضل ہے، اور آج حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ رافضی ہے۔ میں حنیف قریشی صاحب کو کہنا چاہوں گا جناب یہ یاسین رافضی جو بولی بول رہا ہے یہ جناب کی بولی بول رہا ہے، یہ دلائل اس یاسین رافضی کو جناب نے فراہم کیے ہیں۔ آج تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رافضی ہے، رافضیوں کے عقائد و نظریات پروموٹ کر رہا ہے، کل تک جناب آپ کا پورا ٹولہ اسی کو دلائل فراہم کر رہا تھا۔ اگر آپ نے 2019 میں ہی اس کو رافضی ڈکلیئر کر دیا تھا تو آپ نے اپنے درینہ ساتھی اویس ربانی نامی شخص کو حالیہ دنوں میں ہمارے اینکر پرسن دوست ہیں جناب اویس ربانی صاحب، کیوں نہیں رابطہ کر کے کہا کہ یہ شخص رافضی ہے، آپ اس کو اہل سنت میں شمار نہ کریں؟ مناظرہ کرنے کے لحاظ سے کیا اویس ربانی نامی شخص نے آپ سے مشورہ نہیں کیا؟ اور جناب نے اویس ربانی نامی شخص کو کیوں نہیں کہا کہ یہ شخص اہل سنت نہیں ہے، یہ رافضی ہے؟ میں نے 2019 میں ہی اس کے لحاظ سے یہ کہہ دیا تھا، یہ میری وائس ہے، یہ میری ریکارڈنگ ہے، لہٰذا اس کو آپ اہل سنت میں شمار نہ کریں۔ مگر آپ نے اویس ربانی نامی شخص کو نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ آپ یہ تماشا دیکھتے رہے، آپ خاموش رہے، آپ جس مقصد کے لیے خود کام کر رہے ہیں اسی مقصد، اسی مشن پہ تو یاسین رافضی بھی کام کر رہا ہے، آپ دیکھتے رہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس نے اویس ربانی نامی شخص کی قیادت میں، نگرانی میں، میزبانی میں اس نے اب گستاخی کر دی ہے تو جناب نے یہ سوچا کہ اب تو میرا بھی پول کھل جائے گا، کیوں نہ ہو کہ میں اس کی مخالفت کرنا علانیہ طور پہ شروع ہو جاؤں۔ اور جناب اب جو اس شخص کے جواب میں آپ کہہ رہے تھے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء خلیفہ بلا فضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا سلفاً خلفاً ہمیشہ سے یہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سے سب سے افضل ہستی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جناب یہی بات اگر آپ کل کہتے اور یہ تقسیم آپ نہ کرتے جزوی فضائل کو بیان کر کے افضلیت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو آپ حضرات نے اہل سنت میں ایک اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ اور سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، پڑھنے والا وہ پڑھتا ہے کہ علی دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر، کیا کہتے ہیں؟ علی دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر۔ میں سن رہا تھا رات کو کہ ایک علامہ صاحب اس کے اوپر شاؤٹنگ اور اس کے اوپر جناب بڑے وہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ رافضیوں کا نعرہ ہے علی دا پہلا نمبر۔ یاسین رافضی نے جس بیس پہ، جس بنیاد پہ افضلیت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ثابت کرنے کے لحاظ سے اپنا دعویٰ بنایا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کا ہی پہلا نمبر ہے، اور آج حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ رافضی ہے۔ میں حنیف قریشی صاحب کو کہنا چاہوں گا جناب یہ یاسین رافضی جو بولی بول رہا ہے یہ جناب کی بولی بول رہا ہے، یہ دلائل اس یاسین رافضی کو جناب نے فراہم کیے ہیں۔ کہتا ہے کہ علی دا پہلا نمبر اور مقصد ہے علم میں، تو وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ علی دا پہلا نمبر کہتا ہے کہ علی دا پہلا نمبر اور مقصد ہے علم میں، تو وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ علی دا پہلا نمبر۔ یہی بات جو حنیف قریشی نے کی
یہی بات اسی یاسین رافضی نے اویس ربانی نامی شخص کے چینل پہ بیٹھ کے کی. کس طرح میں نے مدار افضلیت قرآن مجید فرقان حمید سے بیان کی ہے، اور پھر اسی اصول کو لے کے جو قرآن نے میں دیا، اسی معیار کو لے کے، اسی کسوٹی کو لے کے میں نے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ وہ آپ کے سامنے رکھی. پھر یہی ثابت کیا کہ علی علیہ السلام جو ہیں وہ علم کے لحاظ سے جب افضل ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ افضل وہی ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. اگر جناب نے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوتا تو آج یہ حالات ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے. لہٰذا اس کا سبب یعنی اس یاسین رافضی کی گستاخی کا سبب بنے ہیں تو یہ حنیف قریشی صاحب بنے ہیں اور اویس ربانی نامی شخص بنا ہے. دونوں ہی برابر کے اس کے جرم میں شریک ہیں.